پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب سیارہ مریخ اور خلائی تحقیقات، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ ماہرین فلکیات نے اس سیلابی ریلے کو نوآچس ٹیرا کا نام دیا ہے۔ ہیسپیرین دور۔ اس دور میں آتش فشاں پہاڑوں سے بہنے والے لاوے کی علامتیں اور نقوش سیارہ مریخ کی سطحوں پر آج بھی موجود ہیں۔ ایمیزونین دور۔ یہ دور 3.30 ارب سال قبل شروع ہوا تھا اور یہ آج تک جاری ہے۔ اس دور میں چند شہاب ثاقب سیارہ مریخ کی سطح سے آ کر ٹکرائے تھے، جن کے گڑھوں کے نشانات آج بھی سیارہ مریخ کی سطح پر موجود ہیں۔ اسی ایمیزونین دور میں سیارہ مریخ کے سب سے اونچے پہاڑ، جس کا نام ماؤنٹ اولمپس مونس ہے، وہ بھی تشکیل ہوا تھا، جس کا لاوا سیارہ مریخ کی ہموار سطحوں پر سے بہتا ہوا گزرتا تھا، اور آج بھی یہ جگہیں سیارہ مریخ کی ہموار ترین سطحیں ہیں، اور اب اس جگہ کا نام ایمیزونس پلینیشیا ہے، جبکہ سیارہ مریخ کی سطح پر اب بھی ارضیاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیارہ مریخ پر اتھاباسکا ویلیز کے مقام پر، جو کہ ایک شیٹ نما لاوے کے بہاؤ کا گھر ہے، یہاں پر اب سے تقریباً 2 ارب سال قبل گاربنز میں پانی کے سیلابی ریلے کے بہاؤ، جسے سربیرس فوسائی کا نام دیا گیا ہے، یہاں پر آخری دفعہ اب سے تقریباً 20 کروڑ سال قبل اس آتش فشاں کے لاوے کے بہنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس لاوے کے اوپر سے سیلابی پانی کا ایک ریلا بھی گزرا تھا، جس کے نقوش کی منظر کشی ناسا کے ایک خلائی جہاز مارس رینائسنس آربیٹر کے ذریعے سے حاصل کردہ تصاویر کے ذریعے سے کی گئی تھی۔ ناسا نے مارس رینائسنس آربیٹر کو سن 2006 میں سیارہ مریخ کے مدار میں بھیجا تھا، اور اس نے مئی سن 2014 میں سیارہ مریخ کے قطب شمالی کے مقام پر موجود ایک برفانی تودے کی تصاویر بھی حاصل کی تھیں۔ سیارہ مریخ ہمارے سیارے زمین کے تقریباً نصف قطر کے حجم کے برابر کا ایک سیارہ ہے، جس کی سطح کا کل رقبہ ہمارے سیارے زمین کے خشکی کے کل رقبے سے بھی کم ہے۔ سیارہ مریخ کی طبعی خصوصیات۔ سیارہ مریخ کی ساخت کی کثافت تقریباً 11% ہے، جبکہ ہمارے سیارے زمین کی ساخت کی کثافت تقریباً 15% ہے۔ سیارہ مریخ کی کثافت ہمارے سیارے زمین کے مقابلے میں 4% کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سیارے زمین کی کشش ثقل 9.81 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے، جبکہ سیارہ مریخ کی کشش ثقل 3.73 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے، جو کہ سیارہ زمین کے مقابلے میں 38% کم ہے۔ طبعی طور پر سیارہ مریخ ایک چٹانی نوعیت کا سیارہ ہے، جس کی سرخ رنگ کی گرم اڑتی ہوئی ریت کے باعث یہ سیارہ ایک صحرا کا منظرنامہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی سرخ رنگ کی اڑتی ہوئی ریت میں جست کا عنصر نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔
इसी वजह से सैयारा मरीख सुर्ख रंग का दिखाई देता है। लेकिन कभी कभार सैयारा मरीख एक बटर स्कॉच कैंडी की तरह कभी सुनहरी, कभी भूरा, कभी टैन और कभी सब्ज रंगों में भी दिखाई देने लगता है। सैयारा मरीख का अंदरूनी ढांचा। हमारे सैयारे ज़मीन के अंदरूनी ढांचे की तरह ही सैयारा मरीख का अंदरूनी ढांचा भी तश्कील शुदा है। दोनों सैयारों की कोर या इन दोनों सैयारों के मराकज़ घनी चट्टानों पर मुश्तमिल हैं, जिनके ऊपर निस्बतन कम घनी चट्टानें पाई जाती हैं। सैयारा मरीख की बैरूनी सतह, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, जिसकी औसतन मोटाई तकरीबन 42 से लेकर 56 किलोमीटर के दरमियान है। सैयारा मरीख के क्रस्ट की कम से कम मोटाई 6 किलोमीटर है, जो कि आइसिडस प्लेनिशिया के मकाम पर है, जबकि सैयारा मरीख क्रस्ट की सबसे ज़्यादा मोटाई यानी 117 किलोमीटर है, जो कि जनूबी थेरेसिस की सतह मुर्तफ़ा यानी साउदर्न थेरेसिस प्लूटो के मकाम पर पाई गई है। सैयारा मरीख की परत में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम शामिल हैं। सैयारा मरीख ज़लज़लों के लिए फ़ाल है, जिसकी वजह से इस सैयारे पर बकसरत ज़लज़ले आते रहते हैं। सन 2019 में 450 से ज़ायद ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए थे। सैयारा मरीख के क्रस्ट के ऐन नीचे सिलिकॉन से तश्कील शुदा सिलिकेट मेंटल है, जो इस सैयारे की सतह के नीचे बहुत सी टेक्टोनिक प्लेटों और आतिशफ़शानी सरगर्मियों के लिए ज़िम्मेदार करार दिया गया है। सैयारा मरीख की ऊपरी सतह का मेंटल एक कम रफ्तार वाला जोन है, जहाँ पर ज़लज़ले की लहरों की रफ्तार इसकी ऊपरी सतह और इसके इर्द गिर्द की सतह से कम पाई जाती है। सैयारा मरीख की ऊपरी सतह के मेंटल की ये गहराई तकरीबन 250 किलोमीटर तक है, जिसके बाद सैयारा मरीख के मेंटल के लिथोस्फीयर का आगाज़ हो जाता है, जो कि भारी कसाफत रखने वाली चट्टानों पर मुश्तमिल है। लिथोस्फीयर की हदूद के अख्ताम पर दोबारा से नरम चट्टानों का आगाज़ हो जाता है। लिथोस्फीयर के नीचे के मेंटल में ज़लज़लों के झटकों में मज़ीद तेज़ी से इजाफे का आगाज़ हो जाता है। मरीख के मेंटल में ज़मीन के निचले हिस्से से मुशाबा हरारती तौर पर मुस्सिल की कोई परत दिखाई नहीं देती। इस परत के बजाय सैयारा मरीख की सतह से 1050 किलोमीटर की गहराई में एक मादनियाती ट्रांजिशन जोन बन जाता है। सैयारा मरीख के मेंटल के निचले हिस्से की मोटाई तकरीबन 150 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर के दरमियान तक है, जो कि बेसिल माया सिलिकेट की एक तह पर मुश्तमिल है। सैयारा मरीख की कोर लोहे और निकल के मुकम्मल तौर पर पिघले हुए अज्जा पर मुश्तमिल है, जिसमें कोई ठोस अंदरूनी कोर नहीं है। सैयारा मरीख की कोर सैयारा मरीख के निस्फ कुतर के बराबर है और ये कोर 1650 किलोमीटर से लेकर 1675 किलोमीटर गहराई में वाक़े है। सैयारा मरीख की ये कोर सल्फ़र, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अज्जा से मालामाल है। सैयारा मरीख की सतही अर्ज़ियात। सैयारा मरीख एक ज़मीनी नोयत का एक सैयारा है, जिसकी सतह सिलिकॉन, ऑक्सीजन और दीगर धाती अनासर के मादनियात पर मुश्तमिल है। ये वो अनासर हैं जिनके मिलने से चट्टानें बनती हैं। सैयारा मरीख की सतह बुनियादी तौर पर थोलिएटिक बसाल्ट पर मुश्तमिल है। थोलिएटिक बसाल्ट ऐसी इग्निस चट्टानों को कहते हैं जिनमें लोहे की मिकदार
بے حد کثیر ہوتی ہے اور یہ اگنس چٹانیں سیارہ مریخ کے مینٹل کے پگھلنے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان چٹانوں کی موجودگی کا یہ سفر ہمیں سیارہ مریخ کے شمالی آلبیڈو کے علاقوں میں جہاں پر سلیکیٹ شیٹیں اور زیادہ سلیکون کی موجودگی پائی جاتی ہے دکھائی دیتی ہیں، جبکہ سیارہ مریخ کے جنوبی پہاڑی علاقوں میں کیلشیم پائریکسنس سے بنی ہوئی چٹانیں بکثرت پائی جاتی ہیں، جن میں کیلشیم، میگنیشیم اور لوہے کے عناصر خصوصی طور پر شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان چٹانوں میں ہیماٹائٹ اور معدنی زیتون، جسے اولیین بھی کہتے ہیں، کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ سیارہ مریخ کی سطح آئرن آکسائڈ کی نہایت ہی باریک ریت سے ڈھکی ہوئی پائی گئی ہے۔ سیارہ مریخ کے پاس کوئی منظم عالمی مقناطیسی میدان موجود نہیں ہے، البتہ سیارہ مریخ کے کرسٹ کے چند حصوں میں مقناطیسی میدان ضرور موجود ہے اور اسی وجہ سے ماضی میں سیارہ مریخ کے قطبین کی ڈائی پول فیلڈ میں متبادل تبدیلیاں پیدا ہوئی تھیں۔ مقناطیسی طور پر حساس معدنیات کا یہ پیلیو میگنیٹزم سیارہ زمین کے سمندری فرش پر پائے جانے والے بینڈوں سے ملتا ہے اور یہ بینڈز 4 بلین سال قبل سیارہ مریخ پر ہونے والی ٹیکٹونک پلیٹوں کی ان سرگرمیوں کی معلومات فراہم کرتے ہیں جب سیارہ مریخ کے قدرتی ڈائنامو نظام نے سیارہ مریخ کی کور کی گردشی مداری حرکت کو بند کر دیا تھا۔ سن 2008 میں سیارہ مریخ کے مشن پر بھیجے جانے والے امریکی خلائی ادارے ناسا کے فینکس لینڈر سے موصول ہونے والے مٹی کے نمونوں کی تصاویر کے مطابق سیارہ مریخ کی مٹی قدرے الکلائن یا آئونک نمک پہ مشتمل ہے، یعنی آئونک سالٹ پہ مشتمل ہے، جس میں میگنیشیم، پوٹیشیم اور کلورین جیسے عناصر شامل ہیں۔ یہ غذائی اجزاء سیارہ مریخ کی سطح پر پائے جاتے ہیں جو پودوں کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ سیارہ مریخ کی مٹی کے تجزیوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا بنیادی پی ایچ 7.7 ہے، جو کہ مٹی کے 1 کلو وزن کا 0.6% ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ سیارہ مریخ کی سطح پر لکیریں عام دکھائی دیتی ہیں اور یہ نئی لکیریں کثرت سے گڑھوں اور وادیوں کی کھڑی ڈھلوانوں پر نمودار ہوتی ہیں۔ یہ لکیریں عام طور پر پہلے سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے۔ سیارہ مریخ کی سطح پر ماحولیاتی تابکاری کی شرح اوسطاً 0.64 ملی سیورٹس پائی گئی ہے، جبکہ زمینی مدار میں موجود خلائی اسٹیشنز میں ماحولیاتی تابکاری کی شرح 0.5 ملی سیورٹس ہوتی ہے۔ سیارہ مریخ کی پہلی جغرافیائی نقشہ سازی سن 1840 میں 2 جرمن ماہرین فلکیات اور ایروگرافروں نے کی تھی اور سیارہ مریخ کے خط استوا کی تعریف بھی سیارہ مریخ کے گردشی مقام سے انہی دونوں جغرافیائی نقشہ سازوں نے کی تھی۔ ان جغرافیائی نقشہ سازوں کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے: جوہان ہینرک فون میڈلر اور ولہم وولف بیئر۔ ان دونوں ماہرین فلکیات نے ان نقشوں میں مندرجہ ذیل مقامات کے نام تجویز کیے تھے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے: نمبر 1 برفانی پہاڑ ماؤنٹ اولمپس مونس، نمبر 2 عربیہ کی سرزمین، نمبر 3 ایموزینیا کا میدان، نمبر 4 ایریتھیرین کا سمندر، نمبر 5 سائرین کا سمندر، نمبر 6 ارورا کی خلیج، نمبر 7 سرٹس میجر پلانم، نمبر 8 جنوبی میدان۔
سن 1830 میں ہی ان دونوں جرمن ماہرین فلکیات جوہان ہینرک فون میڈلر اور ولہم وولف بیئر نے خط استوا کی ایک لکیر کا انتخاب کیا تھا۔ جاری ہے۔